شبیر نے دعا کے ساتھ پسند کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ یہ ایک پلان شادی تھی جس کے تحت باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا اور دعا کو ٹریپ کر کے گھر سے باہر کسی طرح لا کر اس کو اغوا کیا گیا اور آگے دعا کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی باہر کے ملک اسمگل کرنا تھا۔ اس بات کی اب تقریباً تصدیق ہو چکی ہے کہ دعا کو نشہ آور ادویات دی جاتی رہی ہیں۔ جی ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ دعا زہرا کیس کے حوالے سے جو ایم ایل او کی درخواست ہے وہ تو ابھی زیر سماعت ہے، کیونکہ کل عدالت میں اس کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں اس کیس پر ابھی بات نہ ہو سکی، کیونکہ ملزم پارٹی جو ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کیس کو زیادہ سے زیادہ طویل کیا جا سکے تاکہ ایم ایل او کی باری نہ آئے، چونکہ اسی عدالت میں دعا کا نکاح پڑھانے والے نکاح خواں اور گواہ کی ضمانتوں کے حوالے سے بھی کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھے، تو ان کی اوپر جو ہے وہ زیادہ بات کی گئی اور ان کی ضمانتوں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ کل سنایا جاتا ہے یا کب سنایا جاتا ہے، اس حوالے سے عدالت بہترین جو ہے وہ بتا سکتی ہیں، لیکن دعا کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ مختلف ذرائع سے کنفرم ہوئی ہے کہ دعا کو جب اغوا کر کے کراچی سے لاہور لے جایا گیا تو سب سے پہلے دن ہی دعا کو شربت میں کوئی ایسی چیز ملا کے دی گئی ڈرگس ٹائپ کی، جس کے تحت دعا کو پہلے وہ شربت پلایا گیا اور اس کے بعد دعا کی کوئی ایسے قابل اعتراض ویڈیو بنا لی گئی اور اسی کو دکھا کر دعا کو بلیک میل کیا گیا کہ اب اگر آپ گھر گئی تو آپ کے پیرنٹس کو بھی یہ جو ہے وہ مووی بھیج دی جائے گی، یہ ویڈیو بھیج دی جائے گی اور اس کو وائرل کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی بدنام ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کو اس بات کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کے والدین، آپ کے جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر آپ 15 سال کہہ رہے ہیں، جو مائنر ہے، وہ اتنا سخت قسم کا جو ہے رد عمل کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ تو وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی اور پھر ان گھٹیا لوگوں نے اس معصوم بچی سے وہ تمام کام کروائے جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بنت کاظمی کو ڈرگز دینے کے حوالے سے جو سب سے بڑے ثبوت ہیں وہ خود پولیس کے پاس موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 16 اپریل سے لے کے 3 ماہ تک جب تک بچی زہیر مافیا کے قبضے میں رہی ہے، اس کو ہر روز جو ہے وہ ڈرگ کا استعمال کروایا جاتا رہا ہے اور پھر بچی کو جو ہے پولیس چھاپوں سے بچنے کے لیے جہاں جہاں مختلف شہروں میں رکھا گیا وہاں بھی بچی کو باقاعدہ ڈرگ دی جاتی رہی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب پولیس نے بالا کوٹ میں ایک مکان پر چھاپہ مارا تھا جہاں انہیں اطلاع ملی تھی کہ ظہیر اور شبیر اور اس کی ماں اور زہرا کاظمی جو ہیں وہ اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر چھاپہ مارا تو یہ لوگ تو انہیں نہیں ملے اور ان کمرے کی جو پوزیشن تھی اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ انتہائی ایمرجنسی میں یہاں سے بھاگے ہیں، جیسے انہیں کسی نے اطلاع دی ہو کہ پولیس یہاں پر پہنچنے والی ہے تو اب فوری طور پر یہاں پر نکلو۔ تو وہ جس غیر یقینی حالات میں وہاں سے بھاگے تھے، وہ سچویشن بتاتی ہے کہ پولیس کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پولیس چھاپے سے پہلے ان لوگوں کو بتا دیتی تھیں کہ یہاں پر چھاپہ پڑنے والا ہے تو آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ بالا کوٹ میں جہاں پر زہرا کاظمی ان کے قبضے میں تھی، جب اس کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں پر جو چیزیں ہاتھ آئیں وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ظہیر مافیا جو ہے وہ باقاعدہ دعا کو ڈرگ دے رہا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں سے دعا کے جو کپڑے ملے تھے وہ انتہائی بری حالت میں تھے، کچھ غیر اخلاقی جو ہیں وہ CDs ملی تھیں اور بہت زیادہ تعداد میں ڈرگس کے انجیکشن ملے تھے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرانگ عظمیٰ نے جب ایک کرائے کے مکان پر جہاں دعا کو رکھا گیا تھا تو وہاں پر کرائے کے مکان کے جو مالکان تھے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ لوگ جو ہے دعا کو
نشے کے انجیکشن دے رہے ہیں۔ تو اس بات کی MLO کو رکوانے کی جو ساری کہانی ہے وہ یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے، اور MLO ہونے کے بعد جو خوفناک نتائج سامنے آئیں گے اس کو دیکھ کر لوگ لرز جائیں گے کہ ان لوگوں نے اس معصوم بچی کے ساتھ کیا کیا شرمناک سلوک کیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ظہیر ہے یا اس کی والدہ، یعنی ظہیر کے سر پہ جو ایک سایہ ہے اس کی والدہ سب کے لیے قابل احترام ہوتی ہیں، لیکن انتہائی معافی کے ساتھ کہ یہاں پر ظہیر کی والدہ جو ہے وہ انتہائی مکروہ کھیل کھیل رہی ہیں، اور ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ یونیورسٹی سے اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ورغلا کر اس مافیا کے ہتھے چڑھا چکی ہیں، اور بہت سی لڑکیاں جو ہیں، معصوم لڑکیاں، اسی دعا زہرا کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھی ہیں۔ اب اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم انکشاف ناظرین آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں۔ کافی عرصے سے یہ بات معمہ بنی ہوئی تھی کہ آخر دعا زہرا کی جو نازیبہ ویڈیو اور یا تصاویر جو ہے وہ لیک ہوئی تھیں، وہ کیسے منظر عام پر آئی تھیں، انہیں لیک کرنے والا کون تھا۔ اب اس حوالے سے انتہائی اہم انکشاف ہوا ہے کہ دعا زہرا کی یہ تصاویر لیک کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں تھی، یہ بھی نور بی بی ہی تھی جو ظہیر کی والدہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ نور منیر کے پاس جو موبائل ہے اسی سے جو ہے اسی میں ہی دعا زہرا کی نازیبہ ویڈیو ہیں اور تصاویر ہیں، اور اس وقت نور بی بی جہاں بھی فرار ہوئی ہے یہ موبائل بھی اس کے قبضے میں ہے، اور پولیس نور بی بی کے ساتھ ساتھ اب اس موبائل کی ریکوری بھی کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم ثبوت ہے جس سے زہرا کاظمی کیس میں مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی۔ جب سے ظہیر اور شبیر کی گرفتاری ہوئی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ہولناک انکشاف سامنے آ رہا ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔